دیں گے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جنت میں جانے والے بندے کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، یہی ہمارے لیے اصل موضوع ہے اور وہی سمجھنا ہے۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ تین صفتیں جن میں ہیں ان کے لیے یہ جنت نظر آ رہی ہے، یہ جنت ان بندوں کے لیے جن میں تین صفتیں ہوں۔ ایک متقین، پرہیزگار بندے۔ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ کرنے کے کام پورے کرے، نہ کرنے کے کام سے پوری طرح بچے، وہ پرہیزگار ہے۔ پازیٹو نیگیٹو، کرنے کے کام پورے کرے اور نہ کرنے کے کاموں سے پوری طرح بچے، یہ بندے پرہیزگار بندے ہیں، نیک بندے ہیں۔ گناہوں سے تو بچتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، نماز تو پڑھتا ہے لیکن زنا بھی کرتا ہے، یہ متقی نہیں ہے۔ دونوں طرف کے کام، کرنے کے کام پوری مضبوطی سے کرے اور نہ کرنے کے کاموں سے پوری طرح بچے، یہ متقین ہیں۔ پھر اس سے آگے ہے اواب۔ ھذا ما توعدون لکل اواب۔ اواب کے معنی ہے اللہ کی طرف بے حد رجوع ہونے والا، یہ متقی سے اوپر کا درجہ ہے۔ ان کے لیے جنت میں اور اونچے درجے ہیں۔ اور تیسری صفت ہے حفیظ۔ حفیظ کے معنی ہے اللہ کا ہر حکم اس کی نظروں کے سامنے نگہداشت کرنے والا ہے، اللہ کا کوئی حکم اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ آخری درجہ ہے۔ اور یہ تین درجے قرآن کریم میں ایک دوسرے طریقے پر بھی سمجھائے گئے ہیں۔ ہمارا جو نفس ہے، ہر نفس فی نفس ہی امارۃ بالسوء ہے، برائیوں کا بے حد ابھارنے والا ہے۔ لیکن پھر جب نفس ایمان کے ذریعے، اعمال کے ذریعے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے لوامہ۔ خدا نہ خواستہ برائی ہو جائے، خدا نہ خواستہ واجب یا فرض چھوٹ جائے تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ اللہ کے بندے تو کیا کر رہا ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، یہ گناہ تو کیوں کر رہا ہے، یہ نماز تو نے کیوں چھوڑی۔ اس کا نفس ملامت کرنے لگے تو یہ نفس ترقی کر کے دوسرے مرحلے میں پہنچ گیا۔ پھر دوسرے مرحلے سے آخری مرحلہ ہے حفیظ۔ وہ اللہ کا حکم ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نگاہوں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہوتا، اور وہ مطمئن ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں ہمیشہ کروں گا، بچنے کے کاموں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جب اس مرحلے میں ہمارا نفس پہنچ جائے تو پھر وہ نفس مطمئن نہ ہو جاتا ہے، اور وہ آخری درجہ ہے، اس سے آگے کوئی درجہ نہیں ہے۔ جب ایسے نفس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، وہ آ کر کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے وہ روح، اے وہ نفس جو آخری مرحلے تک مطمئنہ ہو گئی ہے، جسم میں سے نکل اور اپنے پروردگار کے پاس چل، ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس حال میں چل کہ تو اللہ سے خوش اور اللہ تجھ سے خوش۔ یہ ابھی سے خوشخبری سنا دی گئی کہ تو اللہ سے خوش ہے، اللہ تجھ سے خوش ہے۔ اس حال میں چل اللہ کے یہاں، تجھے ہم بلانے آئے ہیں، لینے آئے ہیں۔ لے گئے فرشتے، ریشم میں لپیٹ کر کے روح بارگاہ خداوندی میں پیش ہوئی۔ ادھر سے حکم ہوا فادخلی فی عبادی،
وَادْخُلِي جَنَّتِي، اللہ کا حکم ہوگا کہ اے روح میرے خاص بندوں میں شامل ہو جائے اور میری جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ اللہ کے یہاں سے حکم ہوا اس روح کے لیے۔ تو یہ روح کے مرحلے ہیں، اور وہ ایک دم انسان آخری مرحلے تک نہیں پہنچتا ہے، رحل سہل کر کے، کوشش کر کے، تمرین کر کے، برابر مسلسل اعمال میں لگا رہے تو پھر ترقی کرتا کرتا اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جنت قریب کی گئی ہے متقین کے لیے، اور اس جنت کا وعدہ ہے اوابین سے، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بندوں سے، اور ان بندوں سے وعدہ ہے جن کے پیش نظر ہر وقت اللہ کے احکام رہتے ہیں، وہ اللہ کے تمام احکام کے ہر وقت نگہداشت کرنے والے ہیں۔ یہ ان 3 آیتوں میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر بندے کو جو جس مرحلے میں ہے، امارتم بالسوء تو شاید یہاں نہیں ہے، وہ تو دنیا میں گھوم رہے ہیں، کہیں پڑے ہیں۔ یہاں تو اللہ کے وہ بندے جمع ہیں جن کو نفس اٹھا کر لایا ہے کہ چل بے نماز فجر کا وقت ہوا۔ تو ہم سب اگر نماز رہ جاتی ہے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ہماری آج جماعت چھوٹ گئی، آج ہماری نماز قضا ہو گئی۔ یہ جو ہم افسوس ہوتا ہے، یہی نفس ملامت کرتا ہے۔ اس نفس کو میرے بھائیوں ترقی دینی چاہیے، اور ترقی کیسے ہوگی؟ اعمال سے ہوگی، پازیٹو نیگیٹو، کرنے کے کام کرنے سے اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنے سے، اسی سے نفس کی ترقی ہوگی۔ نفس بچے کی طرح ہے، جیسا اس کو تم ڈالنا چاہو گے ایسا وہ ڈلے گا۔ بس نفس کی تربیت کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کے ان احکام پر جن کا قرآن و حدیث میں ہمیں حکم دیا ہے اور جن کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے ان احکامات کو ہم جانتے ہیں، کرنے کے احکام کو بھی جانتے ہیں، بچنے کے احکام کو بھی جانتے ہیں، ان پر آدمی مسلسل مداومت کرے اور کوشش کرے تو پھر وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ولی اسی وقت بنتا ہے جب اعمال پر نفس مطمئن ہو جائے اور وہ گھٹی میں پڑ جائیں، اعمال کرنے کے اور نہ کرنے کے اعمال گھٹی میں پڑ جائیں تو ولی بنتا ہے۔ ولی کے معنی اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست وہ ہے کہ جس کے دل میں کبھی کوئی برائی کا وسوسہ نہ آئے۔ اب وہ نفس مطمئن ہو گیا، اپنی حالت آخری حالت پر مطمئن ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی ڈر، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ڈر آگے کا ہوتا ہے، غم پیچھے کا ہوتا ہے۔ جب دنیا سے وہ گزرتے ہیں آگے کا کوئی ڈر نہیں، کیوں؟ فرشتوں نے کہہ دیا ہے اپنے پروردگار کے پاس چل، ڈرا کہ تو اپنے پروردگار سے خوش ہے اور پروردگار تجھ سے خوش ہے، اب آگے ڈر کا بات، کس بات کا؟ قرآن کریم میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور جب اللہ کو معبود اور رب مان لیا اور اس کے اوپر وہ اسٹیڈفاسٹ ہو گئے، مضبوط ہو گئے، یعنی اللہ کو رب ماننے کے جو تقاضے ہیں، کرنے کے کام نہ کرنے کے کام، ان پر آدمی مطمئن ہو گیا تو ان پر موت کے وقت میں فرشتے اترتے ہیں، روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے آ کر کہتے ہیں چل
لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور جس جنت کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا بس اس جنت کے ملنے کا وقت آ گیا ہے، اس کی خوشخبری سن لے اور چل۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نئی جگہ پر جائیں گے تو ہمارے سب وہاں امیگریشن کے فارم کون بھرے گا؟ تو کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے کارساز ہیں، جب تک تم دنیا میں تھے سارے کام تمہارے ہم ہی کرتے تھے، اور اب آگے تم چلو، آگے جنت میں جانے کے لیے بھی سارے کارروائیاں ہم کریں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں جو فرشتوں کی حفاظت کرتے، جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، مہلکات خطرناک حالات سے بچاتے ہیں۔ لطیفہ سنو، ایک صاحب جا رہے تھے پہاڑ کے پاس سے اور ایک بڑا پتھر گرا، بال بج گئے، آواز آئی کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو تیری حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہوں، دیکھ میں نے تجھے بال بچا لیا، اللہ کا شکر بجا لا۔ اس نے کہا اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ خیر زندگی گزرتی رہی، پھر ایک دن جا رہے تھے ایک درخت کے پاس سے، وہ درخت گرا، بڑا درخت گرا اور یہ بال بج گئے، تو پھر آواز آئی کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو تیری حفاظت کے لیے ہوں، دیکھ تجھے میں نے بچا لیا، شکر کر اللہ کا، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ پھر زندگی گزرتی رہی، ایک دن جا رہے تھے اور جاتے جاتے ایک دم رکے، آگے کھائی تھی گہری، اس کھائی میں گرنے سے بال بج گئے۔ پھر آواز آئی کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو تیری حفاظت کے لیے مقرر ہوں، دیکھ تجھے کھائی میں گرنے سے بچا لیا۔ تو اس نے کہا بھیا فرشتے سن، جب تو میری حفاظت کے لیے مقرر ہوا ہے اور جگہ جگہ تو مجھے بچا رہا ہے، تو یہ بتا جب میری شادی ہو رہی تھی تو تب تو کہاں تھا؟ لا حول ولا قوت۔ تو فرشتے یہ کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جب تک تم دنیا میں تھے تو تمہارے کارساز ہم تھے، تمہارے سارے کام ہم کر رہے تھے، اب تم آخرت کی طرف چلو، وہاں کے بھی سارے مرحلے ہم طے کریں گے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ان بندوں کے لیے ہے جو ربنا اللہ کہہ کر اس پر مضبوط ہو جائیں۔ اللہ ہمارا پروردگار ہے، یہ کہنا تو آسان ہے مگر اس کے تقاضے پورے کرنا، اس میں تو میرے بھائیوں اس کے تقاضوں پر الحمدللہ اب ہم سب جو یہاں جمع ہیں وہ اس کے تقاضوں کے پورا کرنے ہی کے لیے اس وقت نیند چھوڑ کر کے سارے جمع ہیں اور صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، وہ تقاضے پورے کرنے کے ہی لیے۔ اور ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے جو بس ملا ہی چاہتی ہے، کچھ زیادہ وقت نہیں۔